नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लास्ट सेशन में ग़ज़वा खैबर का ज़िक्र किया। वहाँ से मुसलमान वापस मदीना तशरीफ़ ले गए सारे ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम के साथ। अब मदीना में ही ज़ाहिर रिहाइश पजीर थे। वहाँ मक्का में व्हाट वाज गोइंग ऑन वाज कि दो कबीले थे, एक बनु बकर और एक बनु खुज़ा, मक्का के कबाइल थे। उसमें जो बनु खुज़ा था, देवर एलाइज ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के वो एलाइज थे, इनकी आपस में एक पीस एग्रीमेंट था। और बनु बकर जो था दूसरा कबीला, उसका कुफार कुरैश वालों के साथ ट्रीटी था, एग्रीमेंट था। अब ये लोग आपस में, बनु बकर जो था गफ़ार के साथ, इनको थोड़ी सी कोई ना कोई पंगेबाजी रहती थी। वो बनु खुज़ा के पास जाके देवर ट्राइड ऑल काइंड ऑफ स्कर्मिशेस। वो उनके साथ कोई ना कोई उनका नुकसान कराते थे, कभी लड़ने जाते थे, कुछ बंदे उनके मार आते थे। लेकिन अल्टीमेटली होता ये था कि बनु खुज़ा वाले इन्हीं को ही मार पीट के समझे निकाल दिया करते थे। तो ये लोग थे कि हमने इनसे किसी तरह इन्हें नुकसान पहुंचाना है। ये गए मक्का वालों कुरैश सरदारों के पास, अबू सुफियान के पास, सुहेल बिन अमर और हारिस बिन हिशाम, इनके पास गए और उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये लोग इस तरह से है और हमें इनसे बदला लेना है। तो बहरहाल अब ये इनके एलाइज थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने उनको बहरहाल रीजंस दिए और वो काफिर मान गए कि ठीक है, हम बनु बकर खुज़ा वालों से बदला लेंगे। अब ये लोग उम्रे के लिए या तवाफ़ वगैरह के लिए खाना काबा में बनु खुज़ा के कुछ लोग थे, और इन बनु बकर वालों ने अपने लोगों के साथ मिलके और कुरैश वालों के साथ मिलके उन पर अटैक कर दिया और उन्हें मारा मारा मारा। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि उनके 23 लोग मारे गए खाना काबा हरम के अंदर ही, 23 लोग उनके मार दिए। अब इनको ज़ाहिर है इन्हें अपना एक फ़ौरन गुस्सा आया। ये फ़ौरन वहाँ से गए। इन्होंने, बंदा था सलीम बिन अमर, उसको फ़ौरन मदीना भेजा और कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाओ और ये बताओ कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। तो ये 6 दिन का सफ़र रिवायत में आता है, इसने 3 दिन में मुकम्मल किया। ये स्पीड से पहुँचा वहाँ और इसने बताया कि एक तो ये हमें मार रहे थे, और फिर ये लोग भाग के बुज़ैल बिन वर्का, अगर हमें याद हो सुलह हुदैबिया में जो पहला का मैसेंजर भेजा था कुरैश ने, वो नहीं बनु खुज़ा वालों का था बंदा, इनका चीफ था। तो इसके घर में उन्होंने छुपने की भी कोशिश की, ये खुद घर पे नहीं था। बहरहाल अब ये भी मदीना गया। मदीना गए ये लोग और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपने ग्रीवेंसेस रखे। अब ग्रीवेंसेस रखे तो जाहिर है जो रूल था वो यही था कि अपने एलाइज के खिलाफ अटैक हुआ है तो वी हैव टू टेक रिवेंज। तो इस पर अब यहाँ कुरैश भी परेशान कि अब तो मुसलमान हमारे ऊपर आएंगे वापस बदला लेने। इन लोगों ने आपस में मशवरा किया। इनके किसी सीनियर ने कहा कि देखो, यू हैव कमिटेड अ हेनियस क्राइम, बहुत ही बुरा तुम लोगों ने काम किया है खाना काबा के अंदर। एक तो लड़के, दूसरा फिर किसी दूसरे जिससे आपका पीस ट्रीटी एग्रीमेंट था उसको तोड़ के उसके अगेंस्ट जाके, तो आपको इसका जो है ना जो भी कत्ल का जो पेमेंट है वो इनको करनी चाहिए और इनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। बहरहाल कुरैश वाले नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं ऐसा करेंगे। अब इन्होंने एक नई ट्रिक सोची। अबू सुफियान गया मदीना, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो पोर्ट्रे ऐसे करने की कोशिश की। उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे ज़ाहिर है, तो उस वक्त पोर्ट्रे ऐसे करने की कोशिश की जैसे कोई इशू है ही नहीं, और हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये जो हमारा 10 साल का अग्रीमेंट है इसको हम रिन्यू करके एक और फर्दर 10 साल का एक्सटेंड कर लेते हैं। उसके दिमाग में ये था अगर हमने एक और 10 साल का एक्सटेंड कर लिया और किसी ने अग्री कर लिया तो अब ये नए सिरे से तो हमसे लड़ाई शुरू नहीं कर सकेंगे, तो ये बाउंड हो जाएंगे। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मालूम है तुम लोगों ने क्या किया है और देयर इज़ नो वे मैं अपने एलाइज को छोड़ूंगा और ऐसा नहीं होगा। अब ये गया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उनको अर्ज़ किया कि आप किसी तरह से अग्री कर लें। उन्होंने कहा जिस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया मैं कैसे अग्री कर लूँ। उमर के पास गया, उस्मान के पास गया, अली के पास गया रज़ी अल्लाह अन्हुम, सब ने यही ज़ाहिर है जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल जब तैयार नहीं है तो हम कैसे आपसे कोई नया एग्रीमेंट का कमिटमेंट भी कर सकते हैं। उसका प्लान फेल हुआ। प्लान यही था कि कोई एक सहाबी भी बड़ा रेपुटेबल अगर इस एग्रीमेंट पे मान जाए तो वो अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए उसके लिए काफ़ी था। बहरहाल अल्लाह की शान, अब वो वापस गया। यहाँ पे बुज़ैल बिन वर्का और इन लोगों ने जो सुहेल बिन आमिर, सलीम बिन आमिर
یہ لوگ مدینہ سے ان کے پیچھے مسلمانوں کی فوج آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3,500 کا لشکر لے کے چلے اور کسی کو بتایا نہیں کہ کہاں، سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان 2 صحابہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے۔ 3,500 کا لشکر جا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے کہا کہ جا کے طائف کے قریب پڑاؤ ڈالو۔ طائف واز اے لٹل اوے فرام مکہ۔ تو اسی دوران بنو سلیم بھی مسلمان ہو گیا تھا، خالد زید رضی اللہ عنہ کی محنت سے جو وہاں پہ گئے تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی، اس کے بھی تقریباً لڑاکا کوئی 1,000 فوجی ساتھ مل گئے۔ پھر آگے جو بنو غطفان تھا، فائنلی عیینہ بن حصن، وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو ان کا بھی وہ 4,000 جتنے کا بھی لشکر تھا وہ بھی جا کے مسلمانوں کو جوائن ہو گیا۔ اب گویا یہ ہزاروں کا لشکر جا کے طائف میں انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کی پلاننگ کی۔ وہاں پہ طائف میں پہلے سے ہی مکہ کے آؤٹ اسکرٹس کے اوپر وہی بزیل بن ورقہ اور ابو سفیان اور حکیم بن نظام، یہ جو یہاں کے کفار کے سردار تھے، یہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے دیکھا، یہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے، بزیل بن ورقہ خود جو بنو خزاعہ کے تھے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چند سو فوجی بھیجیں گے ہماری ہیلپ کے لیے۔ جب انہوں نے وہاں دیکھا تو یہ جو بالکل خالی بنجر بیابان زمین تھی مکہ کے باہر، یہ ہزاروں مسلمان فوجیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ کی شان، بہرحال ان کے پاس اور کوئی آپشن تھا نہیں۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اسلام قبول فرمایا اور پھر ان سے اجازت لی اور جا کے کہا کہ میں ابو سفیان سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ ابو سفیان کے پاس گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کنونس کیا کہ دیکھیں یہ حق ہے، وہ جیسے ہے نا کل جاء الحق وزہق الباطل، حق ظاہر ہو گیا، باطل جب ختم ہو گیا ہے تو دیر از نو پوائنٹ ان ڈیلینگ، آپ اسلام قبول کر لیں۔ لانگ سٹوری شارٹ، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اور پھر عباس رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ انہیں کوئی خاص ایک سردار، اتنے بڑے مکہ کے سردار اور قریش کے مسلمان ہوئے تو انہیں تھوڑا سا ایک وہ دیں، اعزاز تھوڑا سا ان کو ہونا چاہیے، ظاہر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اعزاز فرمایا کہ اب مکہ پہ جب اٹیک ہوگا تو ابو سفیان کا گھر جو ہوگا وہ امان ہوگا، ابو سفیان کے گھر میں جو جائے گا وہ امان پائے گا، اپنے گھر کے دروازے جو بند کر لے گا وہ امان میں ہوگا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہوگا، کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فیمس جملہ کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا، سورہ یوسف میں آتا ہے نا، لا تثریب علیکم الیوم، تو آج میں اپنے مکہ والوں سے وہی کہتا ہوں کہ آج تم سے کوئی وہ نہیں ہوگی پوچھ۔ اور ایگزیکٹلی اسی کا مظاہرہ بھی ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 4 بٹالینز نامنیٹ کیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم۔ ان 4 صحابہ کی لیڈرشپ میں 4 مختلف دستے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار فرمائے اور انہیں چاروں کو 4 ڈفرینٹ جگہوں سے مکہ میں انٹر ہونے کی حکم فرمایا۔ تو خالد باقی بالکل 0 بلڈ شیڈ اور 3 لشکر بالکل صحیح سلامت خاموشی سے پہنچے۔ ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس لشکر کو لیڈ کر رہے تھے وہ آتا ہے شیب عامر کے علاقے سے، وہ مکہ میں اس نے انٹر ہونا تھا، جہاں کا علاقے کا نام غالباً خندامہ کچھ کر کے آتا ہے۔ تو یہ اس جگہ پہ جب پہنچے تو وہاں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا وہ سامنے لڑائی کے لیے تیار، کہ اس نے کچھ چند 100 ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا تھا، وہ ابھی بھی تیار نہیں تھے بت پرستی چھوڑنے کے لیے، اور انہوں نے لڑائی کی، لڑنے لگے۔ بہرحال اسی اسنا کے اندر تقریباً ان کے 23 کے قریب لوگ مارے گئے، مسلمانوں کا کوئی الحمدللہ نقصان نہیں ہوا۔ اور فائنلی اکرمہ جدہ بھاگ کے اور اس نے وہاں پہ کہیں چھپ کے اپنی جان بچائی۔ پھر وہیں پہ لشکر تیار ہوا، سارے اپنے میٹنگ پوائنٹ پہ ملے، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا فتحنا لک فتحا مبینا اس آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے حرم کے اندر انٹر ہوئے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے انہوں نے عثمان بن طلحہ شیبی رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے غالباً، انہیں بلایا، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ مکہ کے اندر 3 بڑے بڑے اعزاز ہوا کرتے تھے، ایک زمزم کی اونرشپ، ایک حاجیوں کا اکرام، اور تیسرا خانہ کعبہ کی چابی ہونا واز ون آف دا بگیسٹ، جو کسی بندے کے پاس اتھارٹی ہو۔ تو یہ اب عثمان بن طلحہ شیبی رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھی، تو انہیں بلایا، انہوں نے گھر سے چابیاں لائے، انہوں نے خانہ کعبہ کھولا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی کہ باقی 2 جو چیزیں ہیں یہ قریش کے پاس ان کا شرف حاصل ہے، تو آپ یہ چابی کی بھی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مجھے دے دیں، یعنی کہ یہ بھی اعزاز ہم قریش میں ہی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے شیبی رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہے گی،
اور وہی یہ ہسٹری گواہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک انہی کے خاندان میں وہ چابی ایز اٹ از چلی آ رہی ہے خانہ کعبہ کی. اور اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی کہ انلیس کوئی نہ کوئی ٹیرنٹ، کوئی ظالم بادشاہ ان سے یہ چابی لے، اس وقت تک یہ چابی انہی کے خاندان میں رہے گی. تو میں ایسا نہیں کروں گا. بہرحال یہ ان کا شرف تھا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں انٹر ہوئے، اور آتا ہے روایت میں وہ آیتیں، مشہور آیت کل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ تلاوت فرما رہے تھے. اور انہوں نے کعبے کے اندر اس وقت کوئی 360 کے قریب بت تھے. انہوں نے ابھی اپنا عصا یا تلوار اس کی طرف صرف اشارہ ہی کیا، وہ تمام کے تمام بت نیچے گرے اور چورا چور ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر اذان فرمائی، نماز فرمائی. روایت میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے ہی حکم فرمایا تھا کہ آپ چھت پہ جائیں خانہ کعبہ کی اور اذان دیں. جب وہ اذان دے رہے تھے تو یہ بھی مزے کی بات ہے، ابو سفیان اور حارث بن ہشام اور عتاب بن سید یہ مسلمان ہو گئے تھے. حضرات بڑے بڑے سردار تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا باپ مر چکا ہے یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کالا حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے. یعنی یہ اسلام کا وہ دیکھیں کمال کہ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان و علی رضی اللہ عنہم وہ نہیں، بلکہ وہ کالا حبشی غلام وہ خانہ کعبہ کی اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا انہیں شرف حاصل. بہرحال اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور انہوں نے نماز ادا کی. پھر بعد میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بلال سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں نماز پڑھی تھی، میں ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ پڑھوں گا. تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ مبارک کے سینٹر میں کہیں، جہاں پہ پیچھے کی طرف 3 پلرز تھے، 2 ان کے رائٹ پہ ہیں اور ایک ان کے لیفٹ پہ ہے، تو اس اینگل سے کہیں اندر انہوں نے نماز ادا کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ پہ نماز ادا کی. اور بہرحال پھر فائنلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فارغ ہونے کے بعد طواف فرمایا اور سعی کے لیے صفا تشریف لے گئے. صفا پہ پھر خواتین آ گئی ساری کہ ہمیں آپ بیعت کریں. وہ آتا ہے نا اذا جاءک المؤمنات یبایعنک لا تشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. یہ ان سے بیعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پر لی. بیچ میں کرٹن ایک چادر بچھائی گئی، ریس کی گئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ بالواز بلند ریپیٹ کرتے تھے اور وہ عورتیں دہراتی تھیں، اور ان عورتوں نے وہاں پہ بیعت فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عمرہ مکمل کیا، اور تقریباً یہ غالباً سارا جو تھا یہ 16 دن کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ میں اسٹے تھا. اس کے بعد فائنلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.